أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم۔ آج کی ہماری حاضری اس مقدس بابرکت رحمتوں والی رات کے تعلق سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پورا مجمع میرا اپنا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ چھوٹے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میرے بڑے مجھے دعا دیتے ہیں۔ اس پیار اور دعا کا واسطہ اللہ پاک نے اس مقدس رات کی حاضری کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور اس کی مغفرتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کے اندر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو یہ برکتوں والی رات، یہ مغفرتوں والی رات، اس رات میں اللہ پاک بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ شب برات کے معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اس رات میں مغفرت کرتے ہیں۔ اور جیسے آج کا سورج غروب ہوا، ڈوبا، اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوئی بندوں کی طرف، اور اللہ پاک آسمانی دنیا پر آ کر اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی معافی کا چاہنے والا میں اسے معاف کروں، ہے کوئی سائل جس کا سوال ہو اس کے سوال کو میں پورا کروں، ہے کوئی بیمار میں اسے شفا دوں، ہے کوئی قرض دار اس کے قرض کے ادائیگی کے شکلیں اور صورتیں میں اپنے غیب کے خزانے سے اسے ادا کروں، رزق کے اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے۔ آج ہمارے سامنے تمام مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، یہ سارے تقاضے، سارے مسائل اس رب العالمین نے آج اعلان فرما دیا کہ میرے بندے تو میرے دربار میں آ، میں تیرے تمام مسائل کو حل کروں گا۔ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی خلا ہے، موکلی جگہ ہے، اتنے بھی تیرے گناہ ہیں۔ آج تو میرے دربار میں آئے گا، توبہ کرے گا، آنسو ٹپکائے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ قرض اتنا ہے کہ اس کی جائیداد بکنے کو، بیچنے کے بعد بھی اس کا قرض ادا ہونے کو تیار نہیں۔ یہ مقروض اتنا ہے کہ اس پر نوٹس کے نوٹس آ رہے ہیں، اور جن سے قرض لیا ہے وہ قرض دینے والے اس کے دروازے پر آ رہے ہیں۔ یہ کسی مکان پر جا نہیں سکتا، کسی دکان پر جا نہیں سکتا، کسی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا، اتنا قرضہ ہے۔ آج اللہ فرما رہے کہ بندے گھبرا مت، میرے خزانے لا تعداد ہیں، تم مجھ سے مانگ، میں تیرے قرضے کو ادا کروں گا۔ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، اور اب بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، بغیر ماں کی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ میرے بندے، میں اتنی بڑی قدرت کا مالک ہوں، تیرے جوڑے کے لیے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا جوڑا تیار ہے، تم مجھ سے مانگ۔ ہر اعتبار سے جس کے جو مسائل ہیں بندہ اللہ کے دربار میں آج رکھے گا، اللہ اس کے سارے تقاضوں کو، سارے آرزوؤں کو، اور سارے تمناؤں کو، اور سارے مرادوں کو اللہ پاک پورا فرمائے۔ یقین کے ساتھ اللہ کے خزانے پر نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی مرادوں کو اور تمناؤں کو اور آرزوؤں کو اللہ کے دربار میں فرمایا کے رکھنا ہے۔ وہ بڑے کن فیکن کا مالک ہے، ایک سورج کو نکال رہا ہے، ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی مخلوق
ہے اور پانی میں جتنی مخلوق ہے، زمین کی تہ کے اندر، زمینوں کے اندر جتنی مخلوق ہے، تمام مخلوق ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہو جائے اور بارگاہ خداوندی میں اللہ سے فریاد کرے، اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے قدرت کے مالک ہیں، ہر ایک کے سوال کو، ہر ایک کی حاجت کو اور ہر ایک کی ضرورت کو سننے والے ہیں، اور کن فیکن کے ذریعے ان تمام کی ضرورتوں کو اللہ پورا کرنے والے۔ اللہ کی عظمت کو دل میں پیدا کرے، اللہ کی رحمت کو دل کے اندر جگہ جب جمائے۔ آج ہم اپنے گناہوں پر نظر نہ ڈالیں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، اللہ کے خزانے پر نظر رکھیں، اور اپنے اعلان فرما دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے نا امید مت ہو۔ آج اعلان ہو رہا ہے بارگاہ خداوندی سے۔ اسی رات کے اندر حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان قائم ہے، اور ہڑبڑا کے دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان قائم ہے، ان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ اب یہ دوڑنے اور چلنے لگتے ہیں، پیچھے سے کچھ آہٹ آتی ہے، پیچھے دیکھا اژدہا ہے۔ اب یہ گھبرائے اور خوف طاری ہوا ان کے دلوں کے اندر۔ درمیان کے اندر ایک بزرگ ملے، سفید کپڑے والے، سفید ریش والے، ہاتھ میں لکڑی ہے، وہ اپنی حالت کو خود نہ سنبھال نہیں سک رہے تھے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، پیچھے کے ازدے کا خوف میرے دل کے اندر ہے۔ ابھی بزرگ کو کہا کہ دیکھو میرے پیچھے ازدہ لگا ہوا ہے، اس کی کیا شکل ہے، اس سے بچا جائے، یہ تو مجھے میرے اوپر حملہ کرے گا، میری جان لے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ٹیلے پر چڑھ جاؤ۔ اب جب ٹیلے پر چڑھے ہیں تو وہاں تو دہکتی ہوئی آگ ہے، جہنم کی آگ سلگ رہی ہے، سامنے جہنم کا کنواں ہے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اور پیچھے سے اژدہا آ رہا ہے۔ اب ادھر سے بھی ہلاکت ہے اور ادھر بھی ہلاکت ہے۔ اور پھر بوڑھے میاں سے بولے، بوڑھے میاں نے کہا کہ میں آپ کو راستہ بتلا سکتا ہوں، میں آپ کی مدد کو آ نہیں سکتا۔ کہا کہ اس ٹیلے پر چڑھ، اب چڑھے ہیں، وہاں جنت کا محل نظر آیا۔ اب جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ اژدہا بالکل قریب آ چکا تھا۔ اب جو ہے وہاں داروغہ نے آواز لگایا کہ ارے بھائی آ جاؤ۔ اب ان کی جو ہے ایک معصوم بچی تھی، اب یہ اس وقت بھی جو ہے شراب کی عادی تھے، جب اس شراب کے پیالہ اٹھاتے، منہ کو لگاتے، وہ معصوم بچی جو ہے اس پیالے کو ڈھکیل دی تھی۔ اب ان کی وہ بچی اس محل کے اندر سے، جنت کے اندر سے دوڑ کر جو ہے لپک کر آتی ہے اور اشارہ کرتی ہے، یہ جنتی بچی، نیک بچی اشارہ کرتی ہے تو اژدہا دور چلا جاتا ہے۔ اب جو ہے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ اور ان کی بچی جو بچپن کے اندر گزر چکی تھی، ان سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور بچی جو کہتی ہے الم یعنی للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا توبہ کرنے کا، گناہوں سے منہ موڑنے کا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، اللہ کے احکامات کی طرف، اور جو ہے جناب رسول پاک علیہ السلام کی طریقے کی طرف اور آخرت کی زندگی کی طرف۔ اب جو ہے یہ اژدے کو دیکھا ہے خواب کے اندر، جہنم کو دیکھا ہے، اور بیٹی سے کلام کیے ہیں۔ اب آنکھ کھلتی ہے تو وہی شعبان کی شب برات والی 15ویں شب کی رات تھی۔ اب اٹھتے ہیں، توبہ اللہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی توبہ کو ایسا قبول فرمایا، وقت کا ولی اللہ پاک نے بنایا۔ جب یہ دریا میں سفر کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں، ان کے جیب کے اندر جو ہے پیسے نہیں ہیں، اب جو ہے بلہ کشتی کا چلانے والا آپ سے کرایہ مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، جیب خالی تھے۔ بلہ نے دیکھا غریب مسکین ہے، اب جو ہے حضرت کو پریشان کرنے لگا۔ اب حضرت کو جب پریشان کرنے لگا، مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے رب کی طرف متوجہ ہوئے، ہاتھ اٹھایا اور رب سے مانگا۔ اللہ پاک نے سمندری مخلوق کو ان کے تابع کر دیا، اور جو ہے ہر ایک بچڑی کے منہ کے اندر ایک ایک دینار تھا۔ اے معجزہ، اے کرامات جب اللہ نے دیکھا ہے تو معافی مانگنے لگا، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب توبہ کی ہے
تو اللہ کی مخلوق جو ہے ان کی خدمت کے اندر آ رہی ہے. آپ کوفہ میں ہیں. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت میں اپنے گھر سے مسجد کے راستے پر جا رہے ہیں. اب دیکھا ایک معذور کمزور جو ہے پیروں سے معذور ہے, دونوں پیر نہیں ہیں, اور اپنے ہاتھ کے سہارے سے ایک تختہ پر بیٹھ کر جو ہے لکڑی کے پترے پر بیٹھ کر جو ہے گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہے. پسینے کے اندر شرابور ہے, ہاتھ کو چھلے آ چکے ہیں. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ترس آیا. ایک معذور کمزور ضعیف جو ہے بندہ جو ہے حضرت نے جو ہے کہا کہ بھائی میرے گھر میں آؤ. آپ جو ہے حضرت نے اس وقت کے اعتبار سے جو ٹھنڈک پہنچانی ہے, راحت پہنچانی ہے, اس کے سامنے ٹھنڈا سکھا جو ہے شربت پیش کیا, کھانا پیش کیا اور اس کی مہمان نوازی فرمائی. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر, اس کی خدمت کو دیکھ کر رب کی رضا چاہ رہے ہیں, اور کہا کہ اللہ کے بندے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں بیت اللہ جا رہا ہوں. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ترس آیا کہ دونوں پیر سے معذور ہے اور پسینے کے اندر شرابور ہے. ہمیں گھسیٹتے ہوئے آج ہم ہوائی جہاز میں جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. اس زمانے کا وہ راستہ, اور معذور اپنے پیروں کے بغیر معذوری کی جو ہے معذوری کے ساتھ میں گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے. حضرت نے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ, یہ معذور جو ہے اللہ کے دربار میں جا رہا ہے, اس کے لیے سواری کا انتظام کیا جائے. حضرت نے اس مسافر کے لیے, اس حاجی کے لیے, اس معذور کے لیے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ کھڑا کر دیا اور کہا کہ تمہاری سواری, یہ سواری تمہارے حوالے ہے اور تم جو ہے بیت اللہ پہنچو. وہ معذور رونے لگا, سسکیاں لینے لگا. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے میں اس کی مہمان نوازی کی, اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا, اس کو سواری کا انتظام کیا, اور یہ بندہ رو رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھو غور کرنے کی بات ہے. وہ حاجی, وہ مسافر کہنے لگا میں پاپی ہوں, میں گناہگار ہوں, میں خطا کار ہوں. اس کے دربار میں, رب کے دربار میں سواری پر جاؤں؟ کہا کہ مجھے سواری کی ضرورت نہیں. بندہ اللہ کے دربار میں پہنچ رہا ہے, وہ اپنے گناہوں کی ندامت کے اندر, کہا کہ میں اس کے دربار کے اندر گھسیٹتے ہوئے جاؤں. سواری اس نے. جب ہم اللہ کے دربار میں یہاں آئے ہیں, اللہ سے لینے آئے ہیں, اللہ سے مانگنے آئے ہیں, ہم اپنے گناہوں کی ندامت پر فرمایا کہ رونے والے بنے. دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا خوف ہو کہ اس رات کے اندر جو میں اللہ کے دربار سے دھتکارا نہ جاؤں, میں لوٹایا نہ جاؤں, میری نماز میرے منہ پر ماری نہ جائے, میری دعائیں میرے رد نہ کی جائے, اور اب مجھ سے راضی ہو جائے. اب مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ روتا ہوا بیت اللہ پہنچا. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سال مجھے بھی جو ہے حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی. میں بھی اپنے جو ہے قافلے کے ساتھ, مریدین کے ساتھ جو ہے مکہ المکرمہ کا سفر کیا اور بیت اللہ پہنچا, عمرہ ادا کیے, یوم جو ہے میدان عرفات میں بھی پہنچا ہے, اور 10ویں ذی الحج کو جو ہے جمرات کو کنکریاں ماری جا رہی ہے. میں اپنے قافلے کے ساتھ جمرات پر پہنچا ہوں, کنکریاں ماروں. اب جمرات کے پاس میں جو ہے ایک مجمع جو ہے رو رہا ہے اور سسکیاں لے رہا ہے, اور ایک حاجی رب سے مانگ کر اللہ سے مانگتے ہوئے فرمایا کہ اتنا رو رہا ہے کہ تمام حج کا قافلہ وہاں جتنا موجود ہے سارا کا سارا سسکیاں لے رہا ہے, رو رہا ہے اور بلک رہا ہے. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہوئی کہ کون ہی اللہ کا بندہ ہے جو رو رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے, میں اس سے مصافحہ کروں, میں اس سے ملاقات کروں. اب جو ہے ہٹتے ہوئے دیکھا, وہاں پہنچا کہ کون دعا کر رہا ہے اور کون رو رہا ہے, کون اللہ سے مانگ رہا ہے. دیکھا کہ وہی معذور حاجی جمرات میں پہنچا. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے کلام کرنے کا, اس سے مصافحہ کرنے کا میں انتظار کرتا رہا. اس کی دعا ختم
متوجہ ہوا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، مجھے جو ہے اپنے جنگل بیابان سے اٹھاتے ہوئے میرے آپ کی دربار کی حاضری اور میں شریفین کی حاضری کی توفیق آپ نے عطا فرمائی ہے۔ ان تمام حجاج کرام نے جو ہے قربانیاں پیش کی ہے۔ میں غریب مسکین ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس آپ کی جان ہے، ایک انگلی پھرائی اور اللہ کی رحمت کو پہنچا۔ بندہ اللہ سے لینے کے لیے، اللہ کو منوانے کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے فرمایا کہ عاجزی انکساری توبہ استغفار کرے، اور رب کریم بڑا نوازنے والا ہے، ایسا نوازنے والا ہے۔ ایک شرابی کبابی راستے سے جا رہا ہے، آپ دیکھا کہ اللہ کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے، زندگیاں شراب میں گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزری، زمین پر اللہ کا نام پڑا ہوا ہے۔ اس گناہگار کو اللہ کا نام زمین پر پڑے، خاک آلود ہو اور لوگوں کی جو ہے جوتا اور چپل کے نیچے یہ آ جائے، اس کو برداشت نہیں ہوا، اس اللہ کے نام کو اٹھایا ہے اور اسے صاف کیا ہے، اسے خوشبو لگائی ہے اور اس اللہ کے نام کو فرمایا کہ اونچی جگہ پر رکھا۔ جو اللہ کے کلام کی، اللہ کے نام کی قدر و عظمت کرتا ہے، اللہ اس کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اب جو ہے اپنی روز کی حالت میں یہ خانہ پہنچے، وہاں اپنی ضرورت کو پورا کیا اور وہاں بڑے ہیں۔ اس وقت کے جو اللہ والے تھے، اللہ پاک نے خبر کر دی کہ ہمارا ایک بندہ فلانے میں خانے میں پڑا ہوا ہے، تم جاؤ اور اس کو اٹھا کر۔ ابھی اللہ والے اللہ کے بش حکم پر جا رہے ہیں، گئے ہیں اس میں خانے کے اندر اور شرابی کبابی کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے، اپنے گھر لے کر آئے ہیں۔ اب ان کی وہ حالت ختم ہو چکی، جب ہوش میں آئے ہیں، اللہ والے کا گھر ہے جہاں ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، جہاں اللہ سے تعلق کو جوڑنے والا گھر ہے، نورانی گھر ہے، نورانی ماحول ہے، اور اللہ کے ساتھ میں اس اللہ کے بندے کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ اب اس حالت کو دیکھا اللہ پاک نے، اس اللہ والے نے جب سینے سے لگایا، اللہ والے کی وہ تقوی و طہارت اور ایمانی پاور، فرمایا کہ جو ہے جس طرح سے ہم چارجر کے لیے جوڑ دیتے ہیں بٹن کے ساتھ میں اور بٹن لگاتے ہیں، ہمارا چارجر بیٹری جو ہے چارجنگ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ والے کے ساتھ میں دل ملا، اللہ والے کے ساتھ میں گھر ملا، اللہ والے کے ساتھ میں جوڑ ملا۔ اللہ پاک نے کہا کہ تم زمین پر گرے، ہمارے نام کو تم نے گرنے نہیں دیا، ہم نے اب تک تم کو ولی بنا دیا۔ اللہ پاک کہ رحمت بڑی فرمایا کہ بڑی وسیع ہے، اللہ کی طرف ہم متوجہ ہونے والے بنے، اللہ کے خزانے پر ہم نظر رکھنے والے بنے اور اللہ سے تعلق جوڑنے والے بنے۔ اللہ پاک جو ہے بندے کو دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، کبھی اسے شب قدر عطا فرمائی، کبھی جو ہے ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ جناب رسول پاک علیہ السلام نے جب رجب کا چاند دیکھا تو دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماہ رمضان سے اور ماہ رحمت سے اور ماہ مغفرت سے اور ماہ آگ سے آزادی سے اتنی محبت ہے، اللہ اکبر، جس ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک نے اپنا کلام اتارا، وہ مبارک مہینہ، اور جس کے لیے جنت کو 11 مہینے تک سجایا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ قرآن آنے والا ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے، اللہ پاک اس ماہ رمضان المبارک کی برکت سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو اللہ پاک کھول دیتے ہیں، اور
ایک ہوا چلتی ہے سریلی، ایسی سریلی آواز چلتی ہے تو جنت کے اندر کوہرام بن جاتا ہے کہ آج کون سی رات ہے. کہا جب جنت کا داروغہ کہتا ہے کہ آج جو ہے ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. اس ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک نے روزوں کو فرض فرمایا، اور روزہ اللہ اکبر، روزہ اللہ پاک فرماتے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کا ثواب میں خود دوں گا. جناب رسول پاک علیہ السلام ماہ رجب کے اندر دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. رجب میں دعا فرمائی، شعبان میں دعا فرمائی، اور شعبان کے اندر جناب رسول پاک علیہ السلام روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، اور امت کو بتلا رہے ہیں کہ رمضان کی روزے تو فرض ہے ہی ہے. ہمیں اس روزوں کو، برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزے کے ذریعے سے جو اللہ تقوی دینے والے ہیں اور اللہ پاک اپنا جو قرب دینے والے ہیں، اور روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں، فضا میں اڑنے والے پرندے اور زہریلے جانور جو ہے روزہ دار کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اب یہ روزہ دار اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مقام رکھتا ہے، اس کے لیے کہ منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ کے نزدیک اتنی محبوب ہے جو مشک اور عنبر سے محبوب ہے. روزہ دار اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے. روزہ دار ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو مقرر فرمایا، اے بندہ سحری سے لے کر غروب تک جو ہے میرے لیے کھانے پینے سے رکا ہے. یہ گھر میں اکیلا ہے، گرمی شدت کی ہے، فریج موجود ہے، اور فریج کی اس کے اندر فروٹ بھی ہے، پھل بھی ہے، اور مشروبات پینے کی چیزیں بھی اس کی رکھی ہوئی ہے. اب اس کا حلق سکا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ پانی کے قریب جا رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ کہیں قطرہ اندر نہ جائے، میرا روزہ نہ ٹوٹے. یہ کلی کر رہا ہے تو خوف اللہ کا ہے کہ میرا روزہ نہ ٹوٹے. اب یہ شدید پیاس کے باوجود، شدید بھوک کے باوجود بھی جو ہے یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، گرمی اسے ستا رہی ہے، اللہ کو میا آ رہی ہے. اللہ پاک جو ہے فرشتوں کی جماعت کو اس کے لیے مقرر فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، تم جو ہے آمین کہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھ رہے ہیں. صحابہ کو بھی تعجب ہوا. پیارے صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ماہ شعبان کے اندر آپ روزے رکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ قربان جائیے، آپ امام الانبیاء ہیں، بخشے بخشائے ہیں، شفاعت کا جھنڈا آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو خطا ہوئی 40 سال آپ روئے ہیں، یاد آیا عرش پر لکھتا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنا پیارے نبی کا اپنے نام کے کلمے کے ساتھ میں اپنا نام لگایا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کے واسطے سے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے قبول فرمائی. اتنا بڑا مقام، ساری کائنات کا وجود نبی پاک علیہ السلام کی صدقے میں اللہ پاک نے بنایا ہے. غور فرمائیں کہ کتنا بڑا مقام ہے. بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر. جناب رسول پاک علیہ السلام کا مقام خدا کے بعد میں اگر کسی کا مقام ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. مشرکین مکہ نے فریاد کی، درختوں کو بلاؤ. درختوں کو اشارہ کیا، زمین کو چیرتا ہوا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا. آپ علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے
اس راستے کا پتا پتا جناب رسول پاک علیہ السلام کی شہادت دیتا تھا اور آپ علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ معطر ہو جاتا، خوشبو والا ہو جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو پیارے نبی سے اتنی محبت تھی، سو جاتے ہڑبڑا کر اٹھتے۔ آج ہمیں موبائل کے لیے ہڑبڑا کر اٹھتے۔ آج میں اپنے منی پیکٹ کہیں رکھا ہوا ہوں، یاد آ جائے تو پہلے اس کو چیک کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے صحابہ کی پیارے نبی کو اتنی محبت تھی، یہ ہڑبڑا جاتے تھے اور جدھر سے خوشبو آتی تھی اس راستے سے جناب رسول پاک علیہ السلام کو پانے کے لیے، دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے اور آپ کی ملاقات کے لیے فرمایا کہ تشریف فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں روزے اس لیے رکھ رہا ہوں 15ویں شعبان کی رات کو اعمال کا دفتر اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا دفتر بند ہو جائے، بند ہوتے وقت میں میرے اعمال کے اندر روزے ہو کہ روزے میرے اللہ کو، میرے پیارے آقا کو، اللہ رب العالمین کو فرمایا کہ محبوب ہے۔ اللہ نے ایک زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے فرائض کو اور جناب رسول پاک علیہ السلام کے نورانی اور پاکیزہ طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لائے۔ آج ہمارے سامنے ہمارے بڑے، ہمارے مرحومین آج یہ آرام فرما رہے ہیں، ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہیں۔ ہم بھی جو ہے، ہماری بھی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سانس کب رک جائے، دل کا دورہ کب رک جائے، آپ کب چاہے اس دار فانی سے آخرت کے لیے سفر کرنے والے بنے۔ فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ورنہ ہم نے دیکھا کہ خطیب ممبر کے اوپر ہے، خطبہ دے رہا ہے، اب اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی کر رہا ہے، جناب رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور اسی حالت کے اندر اللہ کی رحمت کو پہنچتا ہے۔ کتنی پیاری موت! ایک امام مصلی پر ہے، اللہ اکبر کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، دوسری سورت پڑھ رہا ہے، رکوع اور قومہ کیا ہے اور حالت سجود کے اندر یہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آئے، کس وقت میں آئے، کہاں آئے، اس کے لیے عمر کی بھی قید نہیں ہے۔ کورونا میں ہم نے دیکھا کئی لاشیں ہمارے سامنے اٹھی ہیں، وہ تو گئے، ہمارا بھی دنیا سے فرمایا کہ جانا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرمایا کہ موت کا وقت جب آئے گا نہ ایک سیکنڈ پیچھے نہ ایک سیکنڈ۔ کہا کہ سلنڈر لے کر گئے تھے، لگانے سے پہلے اللہ کی رحمت کو پہنچے، جہاں انجیکشن پہنچ چکا تھا، ڈاکٹر پہنچ چکا تھا، انجیکشن لگانے سے پہلے اللہ کی رحمت کو پہنچے، وہ تو گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے۔ یہ رات کا موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، ماہ رمضان آنے کو ہے اور ماہ قرآن آنے کو ہے اور ماہ روزہ یہ آنے کو ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے لیے آج ہی سے اللہ کو منوائے۔ اللہ پاک اس رات کے اندر ہمیں جو ہے اپنی برکتوں سے اللہ پاک نوازے اور اپنی رحمتوں سے فرمایا کہ نوازے۔ اس رات میں اتنی بخشش کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ کے مفہوم میں بات ملتی ہے، مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو کلب، جن کے پاس میں اتنی بکریاں تھیں 10 میل تک ان کی بکریوں کے ریوڑ چلتے تھے۔ اب 10 میل تک جس قبیلے کے، جس خاندان کے بکریاں ہوں، ان بکریوں کو کون گنے گا؟ اور اس کے بالوں کو بھی فرمایا کہ کون گنے گا؟ اللہ پاک اس رات میں امت مسلمہ کی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ پاک مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان مغفرت والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔
ڈرنا ہے. چند گناہ اور چند برے اعمال ایسے ہیں جو اس رات کے اندر محروم کیے جاتے ہیں. مشرک، اللہ کی ذات کے ساتھ میں شریک کرنے والا، والدین کا نافرمان، برا کام کرنے والا، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننے والا اور رشتے ناطے کو توڑنے والا، یہ گناہ ایسے ہیں. آج بندہ اس سے توبہ کرتا ہے تو الحمدللہ، بندہ ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے تو آج وہ اس رات کے اندر محروم کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہم تمام کا شمار ایمان والوں میں بنائے اور مشرکین کے اللہ اس جماعت سے ہمیں جو ہے پاک عطا فرمائے. اللہ پاک جو ہے اپنا بنائے اور اپنا قرب اللہ پاک عطا فرمائے. ماں باپ، اللہ اکبر، یہ عظیم دولت ہے. بندہ اپنے ماں باپ کو پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے، اللہ پاک اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس دولت کی فرمایا کہ جو ہے قدر کرنے والا بنے. ایک بزرگ فرماتے ایک علاقے کے اندر گئے، انہوں نے وہاں دین کی محنت کی اور جو ہے دین کا چرچا ہوا، مسجد آباد ہوئی، ذکر فکر کرنے والے ہوئے، لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، لیکن وہ اللہ والے اپنے اللہ کے بندوں سے کچھ نہیں مانگ رہے. وہ پورا مجمع آیا، حضرت آپ کے ذریعے سے ہم نے دین کو سیکھا ہے، آپ ہم سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں. کہا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں میری حاجتوں کو اور میری ضرورتوں کو اللہ پاک پوری کر دیتا ہے. کہا کہ آپ ہمیں کہے، آپ مجھ سے ہم سے مانگے، ہم آپ کو اپنی ضرورتیں پورا کر پائیں گے. حضرت نے کہا کہ میری ضرورت کوئی نہیں ہے، میری ساری ضرورتیں حاجتیں اللہ پاک پوری فرماتے ہیں. تم ایک کام کرو کہ جنت کی مٹی لے کر آؤ. اب سارے کہنے لگے کہ اب جنت کی مٹی کہاں سے لائے؟ ایک سچا پکا مرید تھا، آپ کا چاہنے والا تھا. گیا، ماں آرام کر رہی تھی اور ماں کی تلووں کو جو دھول لگی ہوئی تھی، اس دھول کو دھویا، صاف کیا، جمع کیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا. کہا کہ حضرت کیا لائے؟ کہا کہ حضرت جنت کی مٹی لے کر آئے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہا کہ یہ جنت کی مٹی. ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، رب راضی ہے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہے. آج ہماری کام اور ہماری ضرورتیں پورا ہونے کو تیار نہیں. میں کاروبار میں جا رہا ہوں، میں بغل جو ہے کارخانے میں جا رہا ہوں، کھیتی باڑی میں جا رہا ہوں، میں اپنی سواری لے کر جا رہا ہوں. اللہ نے ساری نعمتیں دی ہے. ماں گھر کے اندر ہے، باپ والد محترم گھر کے اندر ہے. ماں سے مصافحہ کر لو، ماں سے دعائیں لو اور پھر اپنے کام کو جاؤ. انشاءاللہ ناکام نہیں لوٹو گے، کامیابی کے ساتھ میں لوٹیں گے. آج حالت یہ ہے، اتنی بڑی دولت آج ہمارے گھروں میں ہے، میرے جیب میں پیسے ہیں، میرے پاس میں کار کی سواری ہے، میرے پاس میں جو ہے سارا دبدبا ہے. مجھے ماں کو پوچھنے کی کیا ضرورت، مجھے باپ کے پوچھنے کی کیا ضرورت اور ان کی دعاؤں کی لینے کی کیا ضرورت. بندہ جو ہے ہر فیلڈ میں جاتا ہے اور ناکام ہو کر آتا ہے. کامیابی کے لیے ماں کو راضی کرنا پڑے گا، باپ کو راضی کرنا پڑے گا، جب جا کے ہماری جو ہے دنیا کی منزل کامیابی والی منزل ہوگی. اور جس فیلڈ میں اور جس مشغلے میں ہم جا رہے ہیں وہ ہم جو ہے فتح کے ساتھ میں پہنچیں گے، خیر کے ساتھ میں پہنچیں گے اور برکتوں کے ساتھ میں پہنچیں گے. ان کا مقام اتنا بڑا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، حضور کی صحبت میں رہ رہے ہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں نماز پڑھ رہے ہیں. ان کی نماز کا حال کیا ہوگا، ان کے تقوی کا کیا مقام ہوگا، اللہ کے نزدیک ان کا کتنا بڑا مقام ہے. آخری وقت آیا ہے اور جو ہے ساری صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کلمہ تلقین کر رہے ہیں، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، زبان پر کلمہ آنے کو تیار نہیں. سارے صحابہ غور و فکر کے اندر ہے، غم کے اندر ہے کہ کیا معاملہ ہے. صحابی رسول ہے، حضور کے ساتھ میں رہنے والے ہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے والے ہیں. صحابی کا مقام اور زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، کفر لگا ہوا ہے، سینے پر پتھر لگا ہوا، ایسا محسوس ہو رہا ہے. اس مرض کی اطلاع
جناب رسول پاک علیہ السلام کو دی گئی. کونین کے سردار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حالت سمجھ میں آئی کہ کیا معاملہ ہے. کہا کہ ان کے والدہ حیات ہے, بلاؤ. یہ تمہارا بچہ ہے, فرزند ہے, لڑکا ہے, اس کی خطا کو, اس کی لغزش کو, اس کی نافرمانی کو معاف کر دو. ماں کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی, تکلیف پہنچی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے طور پر, امتحان کے طور پر صحابہ کو فرماتے ہیں کہ ایندھن جمع کرو, لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی جاتی ہے. والدہ کو کہا میں اس لکڑیوں میں آگ لگاؤں گا اور اس آگ میں تیرے بیٹے کو ڈالوں گا. ماں کی ممتا جاگ اٹھی. ماں اپنے بیٹے کو جب اس نے 9 مہینے 10 دن پیٹ کے اندر رکھا, 2 سال تک یہ دودھ پیتا رہا, اس کے کپڑے کا, اس کے کھانے کا, اس کے پہننے کا اور اس کے رہنے کا اور اس کی دوا داروں کا اتنا فکر کیا کہ کہیں یہ مہمان کے جو مہمان کی یہاں نہیں گئی, کسی فنکشن کے اندر کہیں نہیں, کسی شادی میں کہیں نہیں. میرے بچے کو تکلیف ہوگی, میرے بچے کو میں راحت پہنچانا چاہتی ہوں. یہ چلنے لگا تو جب یہ چلتے چلتے گرے گا تو چلاتی تھی صحیح, لیکن گرنے نہیں دیتی تھی, پکڑتی تھی کہ میرا نور زر ہے, لخت جگر ہے, یہ میرا معصوم, میرا جگر کا ٹکڑا اگر گرے گا تو اس کو چوٹ پہنچے گی. ماں برداشت نہیں کرتی. اب ماں کی ممتا جاگ اٹھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے اپنے قصور کو معاف کر دیا. جیسے ماں نے معاف کیا, زبان پر کلمہ جاری ہوا اور اس دار فانی سے آخرت کے سفر پر چلے. جب ایک بندہ ماں ناراض ہے تو اس کے زبان پر کلمہ نہیں آ سکتا ہے, تو اس کا کاروبار ماں کی ناراضگی میں کیسے چلے گا, اس کی گاڑی ماں کی ناراضگی میں کیسے چلے گی, اس کی دنیا کی فلاح و بہبودی فرمایا کہ کیسے چلے گی. آج ہمارے والدین حیات ہیں, ان سے آج کی رات میں نپٹ جاؤ. جو غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں معافی مانگ لو. دنیا سے چلے ہیں, قبر پر پہنچو, وہاں توبہ استغفار کرو اور ان کے لیے سارے ثواب کرو. درود پاک کا تحفہ بھیجو, قرآن پاک کا تحفہ بھیجو. اللہ نے وسعت دی ہے تو دینی مدارس اور مساجد کے اعتبار سے صدقہ جاریہ کے اندر حصہ لگاؤ. اور ہمیشہ جس رب نے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا بتلائی, اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آج کی رات میں ہم ماں کو راضی کرنے والے بنے, کرتے ہیں مزید خدمت کرنے والے بنے. پہلے ان کو کھلاؤ پھر بعد میں کھاؤ, پہلے ان کو سلاؤ بعد میں ہم سو. ایک وقت تھا پہلے ماں میری ہم کو مجھے کھلاتی تھی, پھر سوتی تھی, پہلے کھلاتی تھی بعد میں کھاتی تھی, پہلے سلاتی تھی بعد میں سوتی تھی. آج ہم نے اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی دی ہے. کچھ کاروباری اعتبار سے اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے. ماں باپ کے مقام کو اور ماں باپ کی عظمت کو اور ماں باپ کے مشوروں کے ساتھ میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے. اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائے گا اور ہماری آخرت بھی بنائے گا. اس رات کے اندر کہا کہ کینے سے ہمارا دل خالی ہو. جب بندہ اپنے سینے کو اور اپنے دل کو ہر ایک کی غیر سے دل کو خامیوں سے, کینے سے, برائی سے فرما کہ خالی رکھتا ہے, اللہ پاک اس کو جنتی بنا دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے. صحابہ کا مجمع, پیارے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک صحابی آئیں گے, وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. جگہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کونین کے سردار پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی زبانی مبارک سے جس کو جنتی کی بشارت ملی ہو, کیا بڑا مقام ہے اس کا. اس کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں, وہ جنتی ہے.
اب صحابہ نے دیکھا کہ آئے صحابی، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ کے اندر جوتے ہیں، مسجد کے ایک کنارے میں جہاں جوتوں کی جگہ ہے وہاں پر رکھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خدمت اقدس میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن فرما رہے تھے۔ اب ایک صحابی کو شوق پیدا ہوا، ذوق پیدا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، ان کا عمل دیکھیں، ان کا کیا جو عمل ہے، کیا کردار ہے، کیا معمولات ہیں ان کے، اس وظیفے کو، اس اخلاق کو، اس معمولات کو، اس کیریکٹر کو، اس کردار کو میں اپنی زندگی میں لاؤں تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک چاہتا ہے جنت، اور ہر ایک چاہتا ہے جنت پہ جانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی کہ جو ہے رمضان المبارک کی دعا میں خاص دعا ہے، ایک دعا مانگنا ہے، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہ جنت عطا فرما اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اب ایک صحابی فرماتے، اس صحابی کے ساتھ میں جو ہے گئے مہمان بن کر، اور ایک بہانہ بنایا کہ میں اپنے گھر سے روٹا ہوا ہوں، آپ کے گھر میں رہتا ہوں، ان کو دیکھنا تھا کہ ان کے رات کے کیا اعمال ہیں، دن کے کیا اعمال ہیں، بولتے کیسا ہیں، کھاتے کیسا ہیں، چلتے کیسا ہیں، ان کے گھر کے ماحول کو دیکھوں اور اس بھلائی کو اور اس خوبی کو اور اس سچائی کو میں اپنی زندگی میں لاؤں۔ سیدھے سادے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو ہے انہوں نے کچھ انوکھا عمل نہیں دیکھا، روز کا وہی عمل تھا۔ جب جانے لگے تو کہا کہ میرے گھر کی حالات سب ٹھیک تھی، جنابی رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں آپ کو میں نے جنت کی بشارت دیکھی، اس کامل کو میں نے حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کی یہاں تو میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جو دیکھا اوچھ ہے، میں نے اس کے علاوہ کچھ بھی۔ کہا کہ البتہ یہ ہے کہ اسی مسلمان کے تعلق سے، کسی کے تعلق سے میرے دل کے اندر کینہ نہیں ہے، کسی کے دل میں، کسی کے تعلق سے میرے دل میں برائی نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، میرا سینہ کینے سے خالی ہے۔ کہا کہ یہی ایک عمل جب بندہ اپنے سینے کو ہر برائی سے پاک کرتا ہے، ہر برے خیالات سے پاک کرتا ہے، کینے سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، یہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور آج کی اس رات میں کینے والا فرمایا کہ جس کے سینے میں کینہ ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو، ہمارے سینے کو کینے سے خالی فرمائے۔ عرض ہے کہ بات لمبی ہو رہی ہے، اراد کیا کرنا سنیں گے، سن کر سوئیں گے، عمل بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جاگ کر سننا ہے اور سن کر جاگنا ہے۔ اتنا ہویا نماز پڑھے، بیان سنے، اتنا ہم ہر کٹھے پر جاکو چلتے پڑے تو نہیں ہویا اپنی رات آپ نہیں تھا جاگے بس وہ نہیں ہویا تو اتنا سنتی ہوئے آپ کو اتنا بیٹھتی ہوئی۔ اللہ پاک ہمارے مشتاق بھائی کی ان کا بھی ان کی دعوت دیتے تھے، میں ادھیکش کا نام لیتی، ہماری گاڑی چلتی نہیں، ادھیکش نہیں بول رہی خلاص۔ ابھی سب کو مشورہ ہونا، پھر ہمیں نہیں آنا بولے کو تو پھر بعد میں اوڑ ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ اللہ پاک تمہاری محبت کو، شوق کو، جذبے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے، عافیت کا ذریعہ بنائے، سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ اراد جو ہے اللہ کو منوانی کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے۔ آج ہمارا کوئی کام کسی آفیسر کے پاس میں ہوتا ہے اور کسی بڑے کے پاس میں ہمارا کام ہوتا ہے، تو کسی جگہ پر ہم تحفہ لے کر پہنچتے ہیں، کسی جگہ پر ہم اسے جو جستے درخش پیٹی لے کے جانے لگتی ہے، صاحب کام کرتے ہیں۔
تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اب اللہ راضی ہوں گی تو اللہ ہمارے شہرت سے کبھی قریب ہے. دل کا تعلق اللہ کے ساتھ میں جوڑنا ہے. اللہ سب کی. آج تک ہم جانتے ہیں کہ میں نے کتنی نمازیں چھوڑی, میں نے کتنے احکامات چھوڑے, جناب رسول پاک علیہ السلام کے کتنے طریقے چھوڑے. اس کے باوجود بھی اللہ نے ہماری روزی بند نہیں کی, ہمارا کھانا پینا اللہ نے بند نہیں کیا, ہمارے کپڑے اللہ نے نہیں چھینے, ہماری سانس اللہ نے نہیں چھینی. اللہ پاک اپنے رحمت کے خزانے ہمارے اوپر برساتے رہے اور موقع دیتے رہے کہ بندے تو گھبرا مت, تو گناہگار صحیح, تو نافرمان صحیح, تو نے احکامات توڑے ہیں, تو نے نمازیں چھوڑی ہیں, بے شک میں جانتا ہوں میں تجھے ایک رات دے رہا ہوں شب برات کی. اب اس رات کے اندر تو میرے دربار میں آئے گا, میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا, میں تیری حاجتوں کو اور ضرورتوں کو فرمایا کہ پورا کروں گا. اب اس رات کو ہمیں جو ہے چند عبادات کے اعتبار سے ہمیں تقسیم کرنا ہے. نوافل پڑھے, نفل نماز, صلاۃ التوبہ پڑھے, کسی گناہ کو یاد کرے اور اس گناہ کی توبہ کے لیے صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھے. ہماری جو حاجتیں ہیں, دکان کی ہے, مکان کی ہے, کاروبار کی ہے, اور بچوں کے رشتوں کے تعلق سے ہے, اللہ سے کوئی مقام ہم چاہتے ہیں, وہ سب دینے والا ہے. اب اس لیے صلاۃ الحاجت کی بھی نماز پڑھے. اللہ نے ہماری بہت ساری نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے, تو جو ہے 2 رکعت شکرانہ کی بھی ادا کرے. وہ شکر اس سے کریں گے, وہ جنت عطا فرماتے ہیں, حاجتیں اس سے مانگیں گے, اللہ پاک جو ہے حاجتوں کو بھی اللہ پاک پورا فرماتے ہیں. نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے, اللہ کو متوجہ کیا جاتا ہے. ایک کلی, ایک حمال جو ہے چل رہا ہے اور اس کے پاس میں اس وقت کے اعتبار سے جو سواری تھی, سواری سامان لدا ہوا ہے اور ٹرانسپورٹنگ کا کام کر رہا ہے. ابھی چلا, اب ایک راستے کے اندر ایک اور ساتھی ملا. اب اس ساتھی نے دیکھا کہ یہ مال لے کر جا رہا ہے, اس کے پاس میں مال ہے, قیمتی مال بھی ہے, کچھ جو ہے ضروریاتی زندگی کا بھی سامان ہے. اب اس کی نیت کے اندر آیا بگاڑ, کہا تو کہ تم اکیلے ہو, ہم تم ساتھ چلیں گے تو سفر ہمارا آسان ہوگا. آگے چلے تو 2 راستے آئے. ابھی جو ہمیشہ کے راستے سے جاتا تھا, اس نے کہا کہ جو ساتھی ملا ہوا تھا اس راستے سے چلیں گے. اس نے کہا کہ بھئی اس راستے پر تو میں کبھی گیا نہیں. کہا کہ نہیں میں گیا, شارٹ کٹ ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے اور چارہ بھی ہے. دھوکہ باز آدمی لالچ دیتا ہے. اب اس نے لالچ دی کہ پانی ہے, چارہ ہے اور شارٹ کٹ ہے, 3 فائدے بتلائے, تو چلو بھائی چلے. اب چلے, وہاں پانی کیا ملتا, وہاں چارہ کیا ملتا. اب وہ راستہ ایک وحشتناک میدان کے اندر ختم ہو. اب یہ حمال سمجھ گیا کہ اس کی نیت کے اندر بگاڑ ہے. اب کیا کرتا, اللہ والا تھا, اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اب اس ظالم نے, اس دھوکہ باز نے, اس غدار نے دین سے تلوار نکالی, حملے کا ارادہ کرنے لگا. ارے بھائی کیا کرتا ہے, وہاں فائدے پہنچائے تھے, اب یہاں پر تو جان پر چھری لگایا اس نے. ارے کیا کر رہا ہے, کہا کہ جان لے رہا ہے. میری جان چھوڑ, میرا تجھے مال چاہیے مال لے لے. نہیں پہلی تیری جان لوں گا, بعد میں مال لوں گا. کہا کہ جان لینے سے پہلے تھوڑا رک جا. اس خالق و مالک و محافظ و رحمان و رحیم و کریم و رب العالمین و میرا طاقتور رب, میری طرف سے میں مدد مانگتا. اللہ کا شوق ذوق, اس نے نماز کی نیت, ثنا پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی. اب ایک آیت یاد آ گئی, اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ. اس آیت کو ہم اپنی پریشانی کے وقت میں پڑھیں گے, اللہ ہماری بھی مدد کرے. قرآن کا حکم, قرآن کا لفظ, جملہ ہر ایک انسان کے لیے ہدایت کا ہے, خیر کا ہے, امن کا ہے, سلامتی کا ہے, نجات کا ہے, مغفرت کا ہے.
اب ظالم وہاں تقاضا لگا رہا ہے جلدی کر. اب جسے نماز کا شوق ہو، ذوق ہو، جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، وہ گھبراتا، وہ ڈرتا. جو ایک کا ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، جو ایک کا ڈر چھوڑ دیتا ہے ساری اس کو دنیا ڈراتی ہے. ڈرتے رسی بھی پڑی اچھی تو لمبا ہے. کیا تمہیں ہلنے لگی؟ انہیں اپنی ستا کے گھر میں اکلا جاتا نہیں، ڈرتے گھر میں کون نہیں نا، میں اکلی کیا رہنے والی نہیں، مجمع کے چھوڑ ہو. ہاں اب یہ دنیا میں یہ اپنے گھر کے اندر جہاں سارا نظام بنا ہوا ہے، پہلے نہ تھا نانی بوری بھارتی، اب الحمدللہ گھروں میں ہر روم کے ساتھ ٹوائلٹ جوائنٹ. کیوں مارے ادھر کا بٹن مارے گا ادھر کا لگتا ہے، ادھر کا مارے گا ادھر کا. پانی کی ستون. آدمی یہاں نہیں رہ رہا. جب آخرت کی منزل آئے گی، جب ہماری سانس کٹ جائے گی، چاروں کے کھندوں کے سہارے سے ہم جب یہاں آئیں گے، ہمارے کپڑے اتار دیے جائیں گے. اب اس کا مکان دکان سارا کا سارا موت کے ساتھ میں نکل گیا، جدا ہو گیا. اس کے رشتہ دار بھی جدا ہو گئے. ابھی قبر کے اندر تنہ تنہ پڑا رہے گا. 3 کپڑے مرد کے لیے، 5 کپڑے عورتوں کے لیے. ابھی 3 کپڑوں کے ساتھ میں آئے، اسے بھی انڈر ویئر بنین اللہ سلگو وہ ٹیلر یوں ٹیلر اتنا عجابات ہویا سیرا تیرا خطبے کو شیا، بقرعید کو شیا، شادی میں راجہ جوڑا شیا، سارا ہویا. اتنا کیا نہیں چلنے کا. کچھ جرا کیا تھی بچائیں گے، بابا گادی پر سوتے تھے، بڑی گادی ہتی نیچی کیا تھی بچائیں گے. آدھے کسی کا نالے چلتا نہیں. قبرستان پہ عرفات کی یوں قبرستان میں سفید کپڑا ہویا ایتا. اب منومن مٹی کی. بتاؤ کہ وہاں کون آنے والا؟ لائٹ لگائی جائیں گی، پنکھا لگائیں، نہیں دھوپ ہے ذرا پنکھا کچھ بھی. اس کا پنکھا، اس کی بستر، اس کی ضرورتیں، اس کے نیک اعمال، اعمال صالحہ جو اس نے کیے ہیں. نماز ہے، نماز اس کی قبر میں کام آئیں گی. روزہ ہے، روزہ اس کے قبر میں کام کو آئے گا. ذکر تلاوت کی ہے، قرآن پاک کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، سینے سے لگایا ہے، یہی قرآن اس کے قبر کے اندر کام کو آئے گا. بات کا سارا ہاتھ میں کا، پاؤں میں کا، آنکھ میں کا سارا نکالا جائے گا. اب وہ چیز آئے گی. نماز کب ہے؟ قبر میں کام کو آ رہی ہے. روزہ ہے، قبر میں کام کو آ رہا ہے. عذاب منہ نکالے گا، ایک طرف سے آئے گا، روزہ کہے گا کہ نو انٹری. اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ کے لیے اس نے بھوکا رکھا ہے، اللہ کے لیے اس نے پیاسا رہا ہے، روزوں کا اہتمام کیا ہے. عذاب اسے آنے دے گا. اب جب اس نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے تو فرشتہ آ کر اسے کلمہ تلقین کر رہا ہے، نو انٹری، اللہ کا بندہ ہے. اب اسے قبر میں رکھا گیا، مٹی ڈالے، پانی ڈالے، حفیظ جی آئے سورے پڑے، دعا کرے، سارا ہو گیا. 40 قدم گئے، آ گئے وہاں منکر نکیر. 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، کہ رب کون؟ اللہ. نبی علیہ السلام بتلائے جائیں گے. لیکن اللہ کے ذاتی علی کا یقین ہے تو اللہ آئے گا. زندگی میں نماز ہے تو فرشتوں کو کہے گا، اب بھی مجھے پوچھنے کو اثر اور مغرب کیا میری میں اثر قضا ہو رہی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. فرشتے کہیں گے عرفات میں انہیں 5 نماز پڑھے سو ہے، اس کے پاس میں اللہ اکبر. یہ نماز کام کو آنے والی ہے. نماز کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ. نماز کو پیارے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اب جو ہے وہ کلی، وہ حمال نماز کو پوری کر رہا ہے. اما یجیب المسترا، اس نے اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور ظالم کی گردن کو اللہ نے اڑایا. میرا بندہ ہے، میرے سامنے لگا ہوا ہے، نماز سے کے ساتھ میں مجھ سے کلام کر رہا ہے، مجھے یہ یاد کر رہا ہے، تو اس کی جان لیتا ہے، تو اس کے مال کو لیتا ہے. جب بندہ نماز کو اپنی زندگی میں لاتا ہے،
اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے کاروبار کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے آل اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ذمن میں اس کی جتنی چیزیں ہیں اللہ پاک نماز کی برکت سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس بندے نے نماز پڑھی، اب فرشتہ جا رہا ہے، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا، اب میں یجل مسترہ کا غلام ہوں، میں نے تو نے اللہ کو پکارا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، تمہاری جان اور مال کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگا دی، اور کہیں ظالم کی گردن اڑی، ظالم کی گردن جا اڑی ہے، وہاں سے آگ کے شعلے نکل رہے۔ جب بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کو بھاتا ہے اور اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر نماز کو لائے، ذکر کو لائے، تلاوت کو لائے، درود پاک کا اہتمام کرنے والے بنے، اور کہے نماز صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنے والے بنے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چہیتے چچا کو بلاتے ہیں کہ چچا میں آپ کو ایک عطیہ دوں، ایک بخشش دوں، ایک انعام دوں۔ اتنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار سے پیارے چچا کو کہہ رہے ہیں، وہ نماز کتنی مقبول، کتنی پیاری، اور اس کا فائدہ پچھلے گناہ، اگلے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، رات میں اور دل میں کیے، اجالے میں کیے ہیں، تمام زندگی کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرماتا ہے۔ ابھی 4 رکعت نفل نماز بہت آسان پڑھنے والے کے لیے، اور فائدہ بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ پڑھو، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھو، ہفتے میں نہ ہو سکے مہینے میں پڑھو، مہینے میں نہ ہو سکے سال میں پڑھو، کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ پڑھو۔ ہمارے زندگی کی تمام برائیوں کو مٹانے والی یہ نماز، اور پیارے نبی نے اپنے پیارے چچا کو کہا ہو، اور ہماری زندگی کے پاپ کو دھلانے والی نماز بہت آسان۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 4 رکعت کی نماز کی نیت کرنی ہے، اور جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت کو ملانا ہے، جو عام صورتیں ہم پڑھتے ہیں ان صورتوں کو پڑھنا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے نماز کی نیت باندھے۔ جب ہم نے نیت کر لی اور جو ہے ثنا پڑھی، ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ جو ہے 15 مرتبہ یہاں پڑھنا ہے۔ ہم جو ہے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو قیام کی حالت میں 25 مرتبہ ہوئی، اور رکوع میں جو ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 25 اور 20 کتنے ہوئے؟ 45۔ اب جو ہے پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، 75 کچھ دیر ہے، 1 رکعت کے اندر یہ 75 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو ہے اس نماز کو پوری کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے اس نماز کا بھی اہتمام کرنے والے بنے، تہجد کی 12 رکعتوں کا اہتمام کرنے والے بنے، اور کم سے کم ہر ایک بندہ 300 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کرے، درود ابراہیم پڑھے، یا پڑھنے کے اعتبار سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ جو ہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو قرب حاصل ہوتا ہے، جو کثرت سے درود پاک کو پڑھتا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قرب میں جاتا ہے، حشر کے میدان میں بھی قریب ہوگا۔ یہاں ہے درود پاک کا اہتمام کر رہا ہے، اللہ پاک مدینہ المنورہ کی حاضری مقدر فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس لائن سے بھی آدمی پریشان ہے، اس نیت کے دفع ہونے کے لیے، اس مشکل اور پریشانی کے دور ہونے کی نیت سے درود پاک کو پڑھے گا، اللہ اس مصیبت سے اس نجات عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک اسے سکون اور چین عطا فرمائیں گے۔ استغفار، استغفر اللہ پڑھنا
اللہ کو بڑا محبوب ہے. بندہ نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے استغفار پڑھتا ہے, اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں. اور جو کثرت سے استغفار کرتا ہے, استغفر اللہ پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وقت کے بڑے اللہ والے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چلے ہیں سفر کے اندر, دن بھر سفر کیا. آخر شام کے وقت میں ایک مسجد نظر آئی. آپ اس مسجد میں جاتے ہیں, عصر اور مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں, اور نماز ادا کر کے اب دیکھتے ہیں کہ رات کو یہی قیام کر لیں گے, اور رات کے قیام کے بعد میں صبح سویرے نماز فجر کر پڑھ کر جو ہے یہاں سے نکل جائیں گے. اب جو معاملہ یہ ہوا, مسجد کا جو خادم تھا, ذمہ دار تھا, حضرت کے پاس میں آیا کہ حضرت مسجد سے نکل جاؤ. ارے بھائی, دور سے آیا ہوں, دور جانا ہے, تھکا ہوا ہوں, نہ یہ کھانے کی پوچھ تاچھ کر رہا ہے, نہ مہمان نوازی کر رہا ہے, اور اس کے بجائے مسجد سے مجھے دھکے دے رہا ہے, نکال رہا ہے. ارے بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ نہیں. اب کسی حالت میں ماننے کو تیار نہیں. اب جو ہے وہ حضرت کو نہیں پہچان رہا تھا. حضرت نے کہا جو ہے بہت اصرار کیا, مسجد سے نکل گئے. باہر گئے, ایک تندور جل رہا تھا, وہ تندور والا روٹیاں بنا رہا تھا تندور کی. سے سلام دعا کی, کہا کہ میں مسافر ہوں. اب اس نے شکایت بھی نہیں کی, اللہ والے ہیں, مخلوق کی شکایت مخلوق کو کیا کرے, میں آگے سفر ہے, رات کا کچھ حصہ تیرے میرے ساتھ میں کٹ جائے گا, میں صبح نکل جاؤں گا. کہ حضرت بیٹھو, تشریف رکھو. اب وہ بڑا خوش ہوا, حضرت کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا. حضرت وہاں رکے ہیں, اور یہ بندہ جو ہے وہ اپنے کام کرتے کرتے جو ہے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. حضرت نے کہا کہ تو بڑا نیک بندہ ہے, تو مستجاب دعا ہے, تو جو ہے اللہ کے نزدیک تیرا بڑا مقام ہے. جو استغفار کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور زیادہ کرتا ہے تو اللہ درجے بلند کرتا ہے. حضرت کیا کر لے گا, کئی کی دعا میری قبول ہوتی ہے, ایک میری دعا قبول نہیں ہوئی. سے بولے کیا؟ میں دعا کر رہا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل کی ملاقات ہو جائے, ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. ارے اللہ کے بندے تیری دعا قبول ہو گئی, میں وہ چھوڑ, میں وہی ہوں. اب اللہ نے دیکھو کیسا نظام بنایا, وہ مسجد سے کیا نکالتا, اس بندے کی دعا قبول ہو چکی تھی, اس وجہ سے اللہ کو یہاں بھیجنا تھا. استغفار کی کثرت بندہ کرتا ہے, اللہ پاک جو اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. درود پاک کا اہتمام کرتا ہے, اللہ پاک ہر مشکل سے ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام کا قرب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اب ان راتوں کے اندر ہم جو ہے تقسیم کرے, کسی وقت میں نوافل کا اہتمام کرے, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے, درود پاک کا اہتمام کرے, استغفار کا اہتمام کرے, اور جو ہے لا الہ الا اللہ کی تسبیح 70,000 کی اللہ نے توفیق دی, اس کو بھی پڑھ کر جو ہے اپنے مرحومین کو بخشے. اللہ پاک ان کی مغفرت کرتے ہیں. اب یہ جو ہے ساری چیزیں ایک مجلس میں ایک وقت میں آتی. ڈاکٹر نے کہنے گئے بخار آئے 3 دن دوا لینے ہونا, اور ذرا کیا طبی ہے 7 دن کا ڈوز لینے ہونا, نہیں ایڈمٹ کرنے لگتا ہے. ہماری جسمانی اعتبار سے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کورس ہے. ہماری روح دنیا میں رہتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی بیمار ہو چکی ہے, اب اس کے لیے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. سارے ارادہ کرتے ہیں. اب جو ہے الحمدللہ پیارے دین, پیارے آقا, پیارے علی نبی کا پیارا دین, پیارے نبی علیہ السلام نے بھوکے اور پیاسے رہ کر 2 مہینے جو ہے چولہا نہیں سلگتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کی محنت نہیں چھوڑی. پیٹوں پر پتھر بندھے ہیں, راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بھوک کی حالت میں بے ہوش ہو کر گرتے تھے. بھوکے لوگ جو ہے سمجھتے تھے کہ مرگی ہے, بے ہوش ہو پڑے ہیں, کمر جو ہے پیر دے کر چلی جاتے تھے. ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حالت ہوتی تھی. پیارے نبی نے, پیارے صحابہ نے
اتنی محنتوں کے ساتھ بھی یہ دین ہم تک جو ہے تابعین تبع تابعین اولیاء کرام اکابرین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. ہم بھی جو ہے ارادہ کر لیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے, اس ماہ مبارک کے اندر ہم تراویح کا اہتمام کرنے والے بنیں گے, روزوں کا اہتمام کرنے والے بنیں گے, قرآن پاک سنیں گے اور قرآن پاک پڑھیں گے. ہم جو دن نکل رہا ہو سورہ یاسین شریف کا اہتمام کریں گے. دن کے شروع میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں, اللہ سے 10 قرآن شریف کا ثواب عطا کر رہے ہیں. اب جب سورہ یاسین شریف اس نے پڑھا ہے, اللہ پاک اس سورہ یاسین شریف کی برکت سے اس کی مغفرت اللہ کر رہے ہیں. سورہ یاسین شریف پڑھ کر جو دعا مانگی جا رہی ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما رہے ہیں. فرمایا کہ بھوکا ہے, فاقے کی حالت میں ہے, سورہ یاسین شریف پڑھے گا اللہ اس کو سیر کریں گے. کھانا پکا ہوا ہے, 50 آدمیوں کا ہے, پونے لے گا ٹرک بھر کو اتنا کیا کرنے کا, کھانا کمی پڑتے. اب دیکھ دھیان سے دی سورہ یاسین شریف پڑھ, کیا کر سورہ یاسین ایسے دیتا پڑھنے کو نہ ہوا روکو روک دیتی نہیں تو دی آپ لکھو اتنا کچھ بولو ملو نکو آدھے سورہ یاسین شریف پڑھیں گے اللہ کھانے میں برکت آئے گی. اللہ نہ کرے کہ اللہ پاک ہم تمام کی جو مقدر کی موت ہے عافیت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ, کلمے کے ساتھ میں, آسانی کے ساتھ میں اللہ اپنی موت ہمیں نصیب فرمائے. اس حالت کے اندر بعض مرتبہ گناہوں کی نوسط اور اس کی وجہ سے اس وقت میں تکلیف ہوتی ہے, جان یہاں اڑک جاتی ہے, سانس کھگاٹے مارنے لگ جاتی ہے. اب اس وقت میں اس حالت مرض کے اندر جب سورہ یاسین شریف پڑھیں گے اللہ پاک اس حالت کے نزا کی حالت میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. جانور گم ہو جایا, کہا گئے پیسے دینے کی ضرورت نہیں, سورہ یاسین شریف پڑھو اللہ پاک اب اس زمانے میں سواری وہاں لگائی تھی دستی نہیں نا, سورہ یاسین شریف پڑھ اللہ دے گا. تو سورہ یاسین شریف کے اندر دن بھر کے کاموں کے کاما ہوتی نہیں نا, آفس کرنے سے ٹیبل کرنے سے جا کو پرد آتا ہی سورہ یاسین شریف پڑھ کو جا, 2 رکعت سورۃ الحاجت کی نماز پڑھ کو جا, یا بسا کہا ایسا ہے کام ہو جاتے ہیں. دیتا نہیں نا دھیان, اور کیسا دیتا نہیں تو بن دھیان سے جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کو جا, سورہ یاسین شریف پڑھ کو جا, اللہ پاک تیری کاموں کی پوری ذمہ داری اللہ پاک لیتے ہیں اور اللہ پاک زور پورا کرے. کہا کہ دکان کھول کو بیٹھ تو, کہا کھانے کو تیار, دودھ 50 روپے, تیل 80 روپے, گوشت 700 روپے, قصہ بھرنے کو تیار نہیں. حالات آنے رہی. اللہ کے بندے بعد نماز عشاء سورۃ الواقعہ کا اہتمام کر, اللہ تیری فقیری کو, اللہ تیری غریبی کو, اللہ تیری مسکینی کو دور فرے کریں گے. سورہ جو ہے سورۃ الواقعہ کا اہتمام کر. اب جو ہے بندے کی زندگی میں گناہ ہے, وہاں بچانے کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے. ہاتھ کو لگے سو بھی جھاڑ کو چلے جاتے ہیں. گوڑے دینے کے ہم نے کیا بولو تیرا تیرا ہم نے پوچھ کو دیا تھا کیا, ہم نے کیا بولتے بیٹھو کون آتا نہیں. بندے سورہ تبارک الذی کا اہتمام کر, اللہ پاک عذاب قبر سے حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں صلاۃ و تسبیح ہے, صورتیں ہیں, ان تمام صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رات کی برکتوں سے, رحمتوں سے, مغفرتوں سے ہم تمام کو نوازے. اور جو ہمارے یہاں مرحومین آرام فرما رہے ہیں اللہ پاک تمام کی مغفرت فرمائے, تمام کے درجات کے اندر بلندی عطا فرمائے. اور کچھ اعلان